السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر کسی ملک کے اندر آپ کو سٹیبلٹی چاہیے اور سیکیورٹی چاہیے اور اس بات کا اعتماد چاہیے کہ ملک کے اندر بیرونی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں، کوئی بھی ملک ہو، تو آپ کو اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کچھ نہ کچھ مینڈیٹ یا اعتماد کا ووٹ دینا پڑتا ہے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان کے اندر بیرونی قوتوں کی انگریس کس قسم کی ہے، پاکستان کی بارڈرز کس قسم کی پورس ہو چکے ہیں، اندرونی طور پر دہشت گردی ہم سے بہتر کون جانے گا۔ لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز لگتا ہے بہت سارے فرنٹس پر لڑائی کر رہی ہیں، اور جو اصل کام ہے شاید ان کے اوپر توجہ دینے کی ان کے پاس نہ فرصت ہے نہ ان کے پاس وقت ہے۔ آئی ایس آئی کا چینج آف گارڈ ہوا، جنرل پاشا ان کے ایکسٹینشن کے بارے میں بہت سی اسپیکولیشن ہو رہی تھی، اب شاید گولف کھیلیں گے، اور اس کے بعد ان کی سیٹ کو جو ہولڈ کریں گے ان کا نام ہے لیفٹننٹ جنرل ظہیر الاسلام، جو کور کمانڈر کراچی۔ اس کمانڈ کی چینج کے بعد آئی ایس آئی کے اوپر جو دباؤ ہے اور آئی ایس آئی کی ایفیشنسی کے بارے میں جو انگشت نمائی ہو رہی ہے سیاسی حلقوں کی طرف سے، کیا وہ دور ہو پائے گی یا نہیں، اور بیرونی طور پر جو معاملات ہیں کیا وہ سدھریں گے یا نہیں۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں تین مہمان جن کا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ طارق فضل چودھری صاحب جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے پی ایم ایل این کی طرف سے، ان کی پارٹی کو شدید اعتراض تھا جنرل پاشا کے ایکسٹینشن پر، وہ تو خیر نہیں ہوئی، دیکھتے ہیں اب ان کے اعتراضات دور ہوئے یا نہیں۔ طارق صاحب بہت شکریہ۔ اے وی ایم شہزاد چودھری صاحب مشہور زمانہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں، رائٹر ہیں، اخبارات کے اندر لکھتے ہیں، دفاعی معاملات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ شہزاد صاحب آپ کا شکریہ۔ اعجاز چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور ان کی پارٹی کے بارے میں ان کے نقاد الزام لگاتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے آئی ایس آئی کے اس پولیٹیکل سیل سے نتھی ہے جس کا وجود تو نہیں ہے لیکن آپریٹ مبینہ طور پر بھی کرتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شوکت قادر صاحب بریگیڈیئر ریٹائرڈ تجزیہ نگار ہیں۔ ناظرین، انہوں نے تحقیق کی کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں آیا کیسے اور اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام کیسے گزارے، اس کی بیویوں کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس کی گرفتاری کس طریقے سے عمل میں آئی، اور امریکی آپریشن کی نوعیت کیا تھی۔ اس کے اوپر بین الاقوامی طور پر بڑا ہلہ گلہ مچا ہوا ہے۔ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ اس ہلے گلے کے بعد کیا کچھ حقائق کی وضاحت ہوئی یا نہیں، اور آئی ایس آئی پر جو چارج لگ رہا ہے کہ اس نے اسامہ بن لادن کو یہاں پر رکھا، کیا وہ ریموو ہوا یا نہیں ہوا۔ طارق فضل صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سیاسی معاملات ہم ذرا پہلے لے آتے ہیں۔ تو اب آپ کی پارٹی خوش ہے کہ جنرل پاشا چلے گئے، اب آپ کے اعتراضات سارے دور ہو گئے۔ ظہیر الاسلام صاحب آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑے اوپن مائنڈ سے اور بڑے اوپن مائنڈ سیٹ سے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جنرل پاشا کے ساتھ نہ تو کوئی ذاتی مخالفت تھی اور نہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ وہ جائیں اور یہ آئیں ان کی جگہ لیں۔ ہم نے جب بات کی ہے ہم نے بات کی تھی اداروں کی، اور جب اداروں کی بات کی جاتی ہے تو اداروں میں پھر افراد میٹر نہیں کرتے۔ ٹھیک، آئی ایس آئی ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو انتہائی قابل احترام ادارہ ہے، اور جس ٹوٹل سینیریو کی آپ نے بات کی جس سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے، جن چیلنجز کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج پاکستان پوری دنیا میں جو پوزیشن ہولڈ کر رہا ہے، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ وہ اس پوزیشن کے اوپر کھڑا ہو جس کے اس طرح کے پڑوسی ہوں، جس طرح کے پورس بارڈرز ہوں، جو ایک اسلامی ملک ہو، جو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہو، اور جس کے انٹرنل جو ہے جس کی جمہوری عمل کے اوپر 4 دفعہ شب خون مارا جا چکا ہو۔ تو لہٰذا یہ سارے چیلنجز ہیں، اس میں اس ادارے کی جو پرفارمنس ہے یا جو اس کے کام کرنے کے طریقہ کار ہیں اس پہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ تو ابھی دور نہیں ہوئے۔ میں کہتا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو سوالیہ نشان ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ادارہ بالکل اپنے ٹریک سے ہٹا ہوا ہے تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جس ادارے نے اس طرح پاکستان کو سرو کیا ہے، سوالیہ نشان موجود ہے، تو ابھی جوابی نشان آپ کے پاس آیا نہیں، آپ دیکھیں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جوابی نشان نہیں آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ دیکھیں جب چیلنجز ہوتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر چیلنج کو آپ میٹ کر لیتے ہیں، لیکن جب تک آپ سپورٹ، لیکن ہمیں اس ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے، ہمیں اس ادارے کی پرفارمنس کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بالکل قطعی طور پر نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آئی ایس آئی کے خلاف ہے۔ یہ جو ہم نے بات کی ہے، دیکھیں سپریم کورٹ کی ایک میں آپ کو ایک رولنگ کا حوالہ دوں گا کہ اس میں جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کی دوبارہ انڈکشن کے حوالے سے بڑی کلیئر کٹ ہدایات ہیں کہ دوبارہ آپ ان کو انڈکٹ نہیں کر سکتے۔ ایون جب جسٹس رمدے صاحب کی ایکسٹینشن خود چیف جسٹس صاحب کرنا چاہ رہے تھے تو وہ بھی سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں آسمہ جہانگیر صاحب، اور انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، وہ ایکسٹینشن وہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، تو یہ بات اداروں کی ہے، افراد کی نہیں ہوتی۔ افراد کی بات نہیں ہو رہی شہزاد صاحب، افراد کی بات نہیں ہو رہی، اداروں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ادارہ آج کے پاکستان میں بھی سیاسی طور پر اتنا زیر بحث کیوں آتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو اس کے دیکھیں دو، اگر ہم قومی سطح پہ دیکھیں تو دو اس کے اسپیکٹس ہیں جو کہ غالباً بادر کرتے ہیں لوگوں کو۔
پہلا تو ایک امیجیٹ ہسٹری ہے جو ریسنٹ ہسٹری ہے کہ پچھلے سال میں جو کچھ ہوا، ایبٹ آباد ہوا، اسامہ بن لادن ایٹسیٹرا، چلیں اس کو چھوڑ دیں، اس کو کمپلسٹ کہہ لیں، انکمپٹنس کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، لیکن اس کی بحث بعد میں ہم کریں گے۔ جو سب سے بڑا سیاسی طور پہ جس کے ریزرویشنز ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا عمل دخل رہا ہماری سیاست کے اندر، تاریخ کے اندر، اور حکومتوں کو بگاڑا، بدلا، جس کے اوپر میران گیٹ اور یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے ہمارے قومی نظریے کے اندر سیاسی طور پہ۔ اب اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ تو بڑی کلیئر ہے کہ ہماری تاریخ ایسی رہی ہے جہاں پر کہ ہماری حکومتیں، ملٹری حکومتیں جب بھی آئی ہیں تو انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے آئی ایس آئی کو، کیونکہ ان کی اور کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی، انہوں نے پھر اس ادارے کو استعمال کیا اپنی مرضی کے معاملات بنانے کے لیے، تاکہ ان کی جو پیریڈ ہے حکومت کا وہ ٹھیک طریقے سے چلتا رہے۔ اب یہی وتیرہ جو تھا یہ ہمارے سیاسی حکومتوں نے بھی اپنایا، یعنی اگر بھی گو بیک ٹو 73، جب کہ بھٹو صاحب نے یہ دیکھا کہ ایوب خان کس طرح استعمال کرتے تھے ملٹری انٹیلیجنس کو، آئی بی کو کس طرح استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے آئی ایس آئی کو اپنے انڈر لے آیا، پولیٹیکل سیل ان کے دور میں کریٹ ہو گیا۔ اچھا، اب وہ اس چیز نے اس کو ایک ایسی ٹریڈیشن دے دی۔ لیکن کیا آج کل بھی یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ سمجھیے، نہیں ہو رہا، دیکھیں پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر پولیٹیکل ادارہ ہو یا نہ ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ، اور آئی ایس آئی جیسا ادارہ جس کی تاریخ کے اندر ٹریڈیشن میں یہ چیز شامل ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو اس کو سیل کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹھیک، یعنی وہ سیل تو کسی بھی شکل میں کریٹ ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ جو اسٹریٹجک فیصلہ ہے کہ ہم نے سیاست کے اندر عمل دخل نہیں کرنا، ہم نے اپنے آپ انٹرفیئر نہیں کرنا، کیا یہ فیصلہ اس دور کے اندر پچھلے 4-5 سال میں ہو چکا یا نہیں ہو چکا؟ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، 2008 کے الیکشنز، انہی سیاستدانوں نے جو جیت کے آئے وہاں پہ، طارق فضل صاحب بھی شامل ہیں، سب نے کہا کہ کیونکہ آئی ایس آئی نے اپنے آپ کو، یہ آرمی نے اس میں انوالو نہیں کیا، اس وجہ سے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو گئے۔ ایک ریسنٹ ایگزامپل آپ کے پاس موجود ہے، کیا اگلے الیکشن میں یہ ہونے والا ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن جب بحث ہوتی ہے تو یہ جو ایگزامپلز ہیں جو نان انٹرفیئرنس کے، وہ کوٹ نہیں ہوتی، جی وہ نہیں ہوتی، انٹرفیئرنس کی زیادہ کوٹ ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے انٹرفیئرنس کی ایگزامپل زیادہ کوٹ ہو رہی ہیں۔ یہ سیاسی دشمنی ہے یا واقعتاً کوئی اس میں حقیقت ہے؟ اس کے جواب تو آپ بہت مرتبہ دے چکے ہیں، لیکن کس طرح فیل کرتے ہیں جب آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز کی سپورٹ ہے؟ شکریہ دولت صاحب۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو اصغر خان کیس آیا نا، آپ کو معلوم ہے کہ اصغر خان صاحب تحریک انصاف میں ضم کر چکے ہیں، یہ بہت شاندار مثال ہوگی، یعنی ساری پولیٹیکل پارٹیز اور بالخصوص چونکہ آج پی ایم ایل این یہاں موجود ہے، ان کے بارے میں کہ ایجنسیز کا رول ان کی پارٹی کے ساتھ انوالومنٹ کا کیا رہا، اور کوئی بھی جا سکتا اٹھا سکتا ہے کہ آج ایجنسیز تحریک انصاف کو کیسے اٹھا رہی ہیں، یہ تو بالکل واضح ہو جائے گا نا۔ تو میں یہ پوری طرح آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کا کوئی تعلق آئی ایس آئی کے ساتھ نہیں ہے اور نہ کوئی بیکنگ ہے، اور اگر کوئی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے تو بالکل کھلی ہوئی تو یہ بار بار جب الزام لگتا ہے تو آپ کو بار بار ڈینائی کرنا پڑتا ہے، اور یہ بیان جو ہے بار بار اسی پروگرام میں اور دوسرے پروگرامز میں جاری ہو چکا ہے، لیکن الزام نہ وہ ثابت کرتے ہیں اور نہ مؤثر طریقے سے اس کا جواب اس طرح بنتا ہے کہ الزام آنا بند ہو جائے۔ اس کی کیا وجہ؟ اب ثابت ہو جائے گا نا جی، کورٹ میں چلے جائیں یہ، ٹھیک، ان کو تو بتایا گیا نا کہ اتنے لاکھ اس لیڈر نے لیے ہیں پی ایم ایل این کے، اتنے لاکھ اس نے لیے ہیں، ہمارے بارے میں بتا دیں، کوئی چھپی ہوئی تو چیز نہیں ہے، اس لیے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ البتہ جو چیز آپ اصل آج کے موضوع میں لا رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دنیا بھر کی اسپائی ایجنسیز کا جو رول ہوتا ہے ان کے ملکوں کے لیے، وہ بہت وائٹل ہوتا ہے۔ آئی ایس آئی کا اگر ٹریک آپ دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا رول کوئی بہت یعنی شاندار نہیں ہے، ٹھیک، البتہ جو یعنی پاکستان کے اندر ادارے کمزور ہونے کے سبب، پولیٹیکل لیڈرشپ کمزور ہونے کے سبب، ان کی جو اس طرح در آنا ہے پاکستان کے اندر کے معاملات کے اندر، وہ کبھی بھی قابل تحسین تاریخ کے اندر نہیں سمجھا جائے۔ ایک طرف تو تاریخ ہے، دوسری طرف موجودہ حالات کے اندر جو سیاسی جماعتوں کی اپنی مخاصمت ہے وہ، اور تیسرا آپ نے ذکر کیا کہ جو پرفارمنس ہے اگر وہ بھی شاندار ہوتی تو شاید بہت سارے یہ معاملات ختم ہو جاتے۔ شاندار پرفارمنس کے اوپر ذرا شوکت قادر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شوکت صاحب شکریہ، آپ نے جو تحقیق کی اس کے اوپر میں بین الاقوامی کمنٹ پڑھ رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ آئی ایس آئی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن آپ کی تحقیق سے اس کا الٹ ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ 10 سال سے اسامہ بن لادن اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ، کبھی ہری پور میں، کبھی ایبٹ آباد میں۔ تو یہ جو نتیجہ نکلا ہے آپ کی تحقیق کا، اس سے تو آئی ایس آئی کا نام جو ہے کوئی زیادہ کلیئر ہوتا نظر نہیں آتا۔ گو ہیڈ، آپ کے کمنٹس چاہیے۔